بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 5 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 29 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امرو نے جب اپنے روانگی کا ذکر کیا تو یہ سن کر ملکہ ماروخ پریشان ہو گئی۔ دشمن کی تازہ دم فوج اس کے سامنے ڈیرہ ڈالے پڑی تھی۔ افراسیاب اس کے خون کا پیاسا تھا۔ صدہا لشکر اور ہزاروں زبردست جادوگر وہ اس کے مقابلے پر بھیجنے کے لیے مستعد تھا، جن سے امرو کی مدد کے بغیر نپٹنا ماروخ کے بس سے باہر تھا۔ اور امرو تھا کہ امیر حمزہ کے پاس جانے کی سوچ رہا تھا۔ ماروخ اس بات کو کیسے پسند کر سکتی تھی؟ امرو کو اس خیال سے باز رکھنے کے لیے اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اسی لمحے اس کی نگاہ شہزادہ اسد پر پڑی۔ شہزادے نے فوراً آنکھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ اس وقت تو ماروخ چپ ہو گئی، مگر کچھ دیر بعد شہزادہ اسد کے پاس جا کر کہنے لگی، شہزادہ صاحب، امرو کو روکنا بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ چلے گئے تو ہمارے لشکر کا دل ٹوٹ جائے گا اور دشمن سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ شہزادے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ دادا جان کی اس بات کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ یا تو وہ مذاق کر رہے ہیں یا پھر نذرانہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال آپ خاموش رہیں، کل دیکھا جائے گا۔ لیکن شہزادہ اسد کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ دوسرے دن امرو واقعی روانگی کے لیے تیار تھا اور ایک ایک کر کے کتنے ہی سرداروں سے رخصت بھی ہو چکا تھا۔ اس کے شاگرد بھی اسے روکنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ بادشاہ، ماجبین شہزادہ اسد، ملکہ ماروخ اور بہار جادوگر نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ امرو ان سے رخصت ہونے لگا۔ سب کے بعد وہ شہزادہ اسد سے بغل گیر ہوا اور اسے پیار کر کے دعائیں دیں۔ اس وقت دونوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہہ نکلے۔ شہزادہ اسد لاکھ چاہتا تھا کہ امرو کو کسی نہ کسی بہانے روک لے، مگر خودداری اس کے آڑے آ جاتی تھی، اس کی زبان ہی نہ کھلتی تھی۔ ماروخ، ماجبین، دل آرام، بہار جادوگر اور دوسرے سب لوگ امرو کی روانگی پر سخت بے چین تھے، مگر شہزادہ اسد کے خیال سے کچھ نہ بول سکتے تھے۔ رہ رہ کر وہ پر امید نگاہوں سے اسے تکنے لگتے تھے۔ شہزادہ اسد چاہتا تھا کہ وہ لوگ امرو کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن رات خود اس نے ہی انہیں منع کر دیا تھا۔ وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ آخرکار امرو سب سے رخصت ہو کر چل دیا۔ اپنے بچپن کے دوست امیر حمزہ کی محبت اس کے دل میں اتنی شدت سے بھڑک اٹھی تھی کہ اگر بس چلتا تو وہ اڑ کر ان کے پاس جا پہنچتا۔ مدت سے ان کی خیر و عافیت نہ معلوم ہونے سے طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں پیدا ہو رہے تھے، جن سے نجات پانے کی اس کے نزدیک بس یہی ایک صورت تھی کہ خود جا کر حالات معلوم کرے۔ دربار خاص کے شامیانے کے باہر تک سب لوگ امرو کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں اس نے ایک بار پھر سب کو باری باری الوداع کہا، لیکن ابھی اس نے پہلا ہی قدم اٹھایا تھا کہ دشمن کے لشکر میں زبردست غلغلہ بلند ہوا۔ نعروں اور نکاروں کی گونج سے زمین آسمان تھرانے لگا۔ اسی لمحے امرو کی نگاہ ملکہ ماروخ کے طلسمی جاسوسی پرندے پر جا پڑی، جو دشمن کے لشکر کی طرف سے تیر کی طرح اڑا چلا آ رہا تھا۔ امرو کا بڑا ہوا قدم خود بخود رک گیا، اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ طلسمی پرندہ آ کر سیدھا ملکہ ماروخ کے کاندھے پر بیٹھا اور اپنی زبان میں اس سے کچھ کہہ کر اڑ گیا۔ امرو نے نگاہیں ماروخ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ دوسرے سب لوگ بھی سوالیہ نگاہوں سے ماروخ کو دیکھنے لگے۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ ہر ایک پر اچٹتی نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ملکہ حیرت واپس آ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی سب سناٹے میں آ گئے، لیکن چند ہی لمحوں بعد امرو کے الفاظ سن کر ان کے چہروں پر جوش کی سرخی دوڑنے لگی۔ امرو کہہ رہا تھا، پیارے دوست امیر حمزہ، خدا حافظ۔ میں تو تمہارے پاس پہنچنے کے لیے چل کھڑا ہوا تھا، مگر اب نہ آؤں گا۔ حیرت کی اچانک واپسی نے تمہارے اور میرے خیر خواہوں کو دہشت زدہ کر دیا ہے۔
میرا ان کے پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ زندگی رہی، خدا کو ملانا ہوا تو حیرت ملونہ سے نمٹنے کے بعد پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ملکہ ماہ رخ نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے نعرہ لگایا، خواجہ عمرو۔ جواب میں سارے سرداروں نے چیخ کر کہا، زندہ آباد۔ اس کے بعد آنن فانن ماہ رخ کے پورے لشکر میں خواجہ عمرو زندہ آباد کے نعرے اتنی شدت سے گونجنے لگے کہ دشمن کے لشکر کی آوازیں ان میں دب کر رہ گئیں۔ عمرو نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، لیکن حالات نے ثابت کر دیا کہ امیر حمزہ کے بارے میں اس کی پریشانی بے جانا تھی۔ کوہ عقیق کی سرحد پر صورتحال نے اچانک پلٹا کھایا تھا۔ سرمست جادو کے مارے جانے اور سعد بن کباد کے آ جانے کی وجہ سے کچھ دنوں تک لشکر امیر حمزہ میں خوشی اور فتح کے نعرے بجتے رہے۔ لقا، فرامرز، بختیارک اور سلیمان امرین تباہی کے خوف سے تھراتے رہے، مگر پھر افراسیاب کے حکم کے مطابق حسینہ جادوگر ان کی مدد کو آن پہنچی۔ جادوگروں کی ایک زبردست فوج اس کے ساتھ تھی۔ وہ خود بھی بے مثال ساحرہ تھی اور زمانے بھر کے چھٹے ہوئے عیار بھی ساتھ رکھتی تھی۔ دوسرے ہی دن اس نے میدان جنگ آراستہ کیا۔ اپنی فوج کے ایک بہادر پہلوان ببران کو جنگ کے لیے آگے نکلنے کا اشارہ کیا۔ ببران نے میدان میں آ کر نعرہ لگایا۔ امیر حمزہ کے لشکر سے بہرام اس کے مقابلے پر آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ نیزے کے ایک ہی وار سے ببران کا کلیجہ چھید دے کہ اسی لمحے حسینہ جادوگر نے منتر پڑھ کر پھونکا۔ بہرام کے جسم کی طاقت جاتی رہی۔ ببران نے لپک کر ایک ہاتھ سے اس کا نیزہ چھینا اور دوسرے ہاتھ سے گردن پکڑ کر اسے نیچے گھسیٹ لیا۔ بہرام نے ہاتھ بھی نہ ہلایا۔ ببران نے اسے باندھ کر اپنے عیاروں کے حوالے کیا اور پھر اپنا جوڑ طلب کرنے کے لیے نعرہ لگانے لگا۔ اب کی بار امیر حمزہ نے اس کے مقابلے کے لیے مندیل اصفہانی کو بھیجا۔ حسینہ جادوگر کے سحر سے بے بس ہو کر وہ بھی ببران کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ یہ حال دیکھ کر امیر حمزہ نے محلیل عراقی کو بھیجا، اس کا بھی وہی حال ہوا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک 17 نامی گرامی سردار اور پہلوان ببران نے قید کر لیے۔ امیر کے فرزند شہزادہ ہاشم تیغزن لشکر کے دائیں حصے کے سردار تھے۔ ببران کی ڈینگ ان سے برداشت نہ ہو سکی۔ بادشاہ اور امیر سے اجازت لے کر وہ بھوکے شیر کی طرح ببران پر جھپٹ پڑے۔ چلتے وقت امیر نے ان کے گلے میں جادو کو رد کرنے والا توق پہنا دیا تھا۔ حسینہ جادوگر نے ایک کے بعد ایک کئی منتر پڑھ کر ہاشم تیغزن کو بے بس کرنا چاہا، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ ہاشم نے دیکھتے ہی دیکھتے تلوار بلند کی اور ایک وار میں ببران کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ لشکر امیر میں فتح کے نعرے بلند ہوئے۔ ہاشم تیغزن جوش میں جھومتے ہوئے دشمن کو للکارنے لگے۔ حسینہ جادوگر نے جھلا کر اپنی شکل کی ایک پتلی جادو سے بنائی اور اسے ہاشم کے مقابلے پر بھیج دیا۔ طلسمی پتلی نے آتے ہی شہزادے پر تلوار سے وار کیا۔ شہزادے نے بجلی کی طرح تڑپ کر وار خالی دیا اور ایک بھرپور ہاتھ ایسا اس کی کمر پر مارا کہ ککڑی کی طرح کٹ گئی اور اس کے دونوں ٹکڑے سیدھے آسمان کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ شہزادہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ بادل کے ایک ٹکڑے کی اوٹ میں پہنچ کر دونوں ٹکڑے غائب ہو گئے، لیکن ابھی شہزادے نے نگاہ نہ ہٹائی تھی کہ بادل کی اوٹ سے اسے حسینہ جادوگر زرق برق لباس اور جڑاؤ زیورات پہنے آہستہ آہستہ نیچے آتی دکھائی دی۔ شہزادہ ہاشم اس پر نگاہ جماتے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ حسینہ جادوگر نے قریب پہنچتے ہی اس کے گلے سے جادو کے توڑ والا توق نکال کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ شہزادے نے چوں تک نہ کی۔ حسینہ کا جادو اس پر چھا چکا تھا، مگر اس کا اثر زیادہ دیر رہنے والا نہ تھا۔ حسینہ نے توق پر قبضہ جماتے ہی منتر پڑھ کر شہزادے پر پھونکا اور اپنے لشکر کی طرف چل دی۔ شہزادہ مست ہو کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ لشکر امیر میں سناٹا چھا گیا۔ دشمن کی فوجوں میں فتح کے نعرے بجنے لگے۔ حسینہ جادوگر شہزادہ ہاشم کو لیے ہوئے لقا کے دربار میں پہنچی تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ لقا نے اسے شاباش دی۔ سلیمان امرین، فرامرز شاہ اور دوسرے امیروں نے تحفے اور نذرانے دیے۔ حسینہ نے اپنے جادو کا کمال دکھانے کے خیال سے سب کے سامنے شہزادہ ہاشم سے پوچھا، کیوں شہزادے، مجھ سے شادی کرو گے؟ شہزادہ ہاشم نے کہا، نیکی اور پوچھ پوچھ، دل میں کوئی اور خیال ہوتا تو تمہارے پیچھے یہاں تک کیوں چلا آتا؟
ٹھیک ہے، حسینہ جادوگر نے کہا، لیکن تمہیں میری چند شرطیں ماننی پڑیں گی۔ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ شہزادہ ہاشم نے کہا، جو کہو گی وہ کروں گا۔ اچھا، حسینہ جادوگر بولی، پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے دین سے توبہ کرو، خداوند لکا کو سجدہ کرو۔ اس پر شہزادہ ہاشم نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جادو کے اثر سے وہ اچھائی برائی میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ دربار میں موجود سارے لوگ حسینہ جادوگر کو تعریفی نظروں سے دیکھنے لگے۔ حسینہ جادوگر کی گردن فخر سے اکڑ گئی۔ اس نے شہزادہ ہاشم سے کہا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ مہر کے طور پر مجھے اپنے باپ کا سر اور بارگاہ سلیمانی پیش کرو۔ بہت بہتر، شہزادہ ہاشم بولا، ابھی میدان میں جاتا ہوں، حمزہ کو للکارتا ہوں۔ حسینہ جادوگر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے تلوار کھینچی اور باہر جانے لگا۔ سارے درباری سناٹے میں آ گئے۔ حسینہ جادوگر کے سحر کی دہشت ان کے دلوں پر طاری ہو گئی۔ لیکن ادھر شہزادہ پیٹ پھیر کر دربار کے دروازے کی سمت چلا۔ ادھر بختیارک شیطان اپنی جگہ سے اچھل کر حسینہ جادوگر کے پاس آیا اور آہستگی سے کہنے لگا، یہ کیا غضب کر رہی ہے؟ ہاتھ آیا ہوا شکار کھو رہی ہے۔ شہزادے کو واپس بلا لے۔ امیر حمزہ اسم اعظم جانتا ہے، وہ بیٹے پر سے تیرے جادو کا اثر اتار دے گا۔ ہوش سے کام لے، پہلے امیر حمزہ کی فکر کر، اس کے بعد ہی ہاشم سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ بات حسینہ جادوگر کے دل میں بیٹھ گئی۔ شہزادہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے آواز دے کر فوراً اس کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے خیمے میں لے گئی اور اس کی خاطر کرنے لگی۔ پھر اپنے مشہور عیار ترار کو ایک طرف لے جا کر حکم دیا، جس طرح بھی بن پڑے حمزہ کے لشکر میں جا اور اسے زندہ یا مردہ اٹھا کر لیا۔ بس اس کے سوا اس بارے میں نہ مجھے کچھ اور کہنا ہے اور نہ سننا ہے۔ خبردار، ناکام رہا تو زندگی بھر مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ ترار اس حکم پر کچھ دیر ہکا بکا رہا، مگر پھر حسینہ جادوگر کی کڑی نگاہیں دیکھ کر جلد ہی سنبھل گیا۔ ٹال مٹول کی گنجائش نہ تھی۔ لاچار وہاں سے اپنے خیمے میں آیا اور عیاری کے ساز و سامان سے لیس ہو کر امیر حمزہ کے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب آدمی کوئی بات دل میں ٹھان لیتا ہے، اس کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے، ساتھ ہی عقل سے بھی کام لیتا ہے، تو ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ ترار بھی کسی نہ کسی طرح امیر حمزہ کی خوابگاہ میں جا پہنچا اور ان کی مسحری کے نیچے چھپ کر لیٹ رہا۔ اس وقت امیر دربار میں تھے۔ وہاں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ایک ببران نے 17 سورماؤں کو ہنستے کھیلتے گرفتار کیا اور حسینہ جادوگر ہاشم تیغزن جیسے شیر کو بکری بنا کر دے گئی۔ کئی لوگوں نے بار بار عمرو کو یاد کیا اور کہا، کاش ایسے موقع پر خواجہ عمرو ہوتے، وہ ساتھیوں کو تو چھڑا ہی لاتے مگر اس چڑیل کو بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ عمرو کا بیٹا چالاک وہاں موجود تھا۔ یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا، مگر دل میں فیصلہ کر لیا کہ بس آج ہی رات میں حسینہ جادوگر کی فکر میں چپکے سے نکل جاؤں گا، یا اسے ہلاک کر دوں گا یا پکڑ لاؤں گا۔ امیر حمزہ نے کہا، حسینہ جادوگر زبردست جادوگرنی معلوم ہوتی ہے۔ کل اگر جنگ ہوئی تو کوئی دوسرا سردار اس کے مقابلے پر نہ جائے، میں خود جا کر اس کا کام تمام کروں گا۔ مجھ پر اس کا کوئی وار کارگر نہ ہوگا۔ بادشاہ سعد بن کباد نے امیر کی یہ تجویز منظور کر لی۔ کچھ دیر بعد دربار برخاست ہوا۔ امیر حمزہ خوابگاہ میں آ کر آرام کرنے لگے۔ امیر کے دوست مقبل وفادار خیمے کے دروازے پر چوکس ہو کر پہرا دینے لگے۔ 2 خدمتگار امیر کے پاؤں دبانے لگے۔ رات گہری ہوتی گئی، امیر سو گئے۔ لیکن جانے کیا بات تھی، ان کے خراٹوں کی آواز سننے کے باوجود خدمتگار بدستور ہاتھ پاؤں دبائے جا رہے تھے، ٹلنے کا نام نہ لیتے تھے۔ ترار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں واپسی کا وقت نہ نکل جائے۔ لٹکی ہوئی چادر کی اوٹ لے کر اس نے باہر جھانکا۔ دونوں خدمتگار آمنے سامنے پائنتی کی طرف بیٹھے تھے اور آہستہ آہستہ امیر کے تلوے سہلا رہے تھے۔ ترار نے زیادہ وقت گنوانا مناسب نہ سمجھا اور سانپ کی طرح رینگتا ہوا مسحری کے سرہانے جا پہنچا۔ اس نے ایک خاص دوا میں بھیگی ہوئی روئی نکال کر اپنے نتنوں میں ٹھونسی، بے ہوشی کے عطر سے بھری ہوئی ربڑ کی گیند نکالی اور کھڑے ہو کر ایک ایک پھوار دونوں خدمتگاروں اور امیر کی ناک پر ماری۔ تینوں فوراً بے ہوش ہو گئے۔
ترار نے جلدی جلدی امیر کو ایک چادر میں گٹھڑی کی طرح باندھا، دونوں خدمتگاروں کو فرش پر لٹایا اور پھر امیر کی آواز بنا کر مقبل وفادار کو آواز دی۔ جیسے ہی مقبل اندر داخل ہوا، بے ہوشی کی پھوار اس کے منہ پر پڑی، وہ بھی بے ہوش ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ترار نے جلدی جلدی گٹھڑی باندھی اور خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ لشکر میں ہر طرف خراٹوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، مشعلیں کہیں بجھ چکی تھیں، کہیں ٹمٹما رہی تھیں، پہرے دار کہیں چکر لگا رہے تھے، کہیں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ترار ان سب سے بچتا بچاتا خیموں کے آخری قطار سے باہر جا پہنچا اور پھر وہاں سے اپنی چھاؤنی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے خیال ہوا کہ امیر حمزہ اپنی فوج کے سپہ سالار ہیں، کتنے ہی نامور عیار ان کے جانثار ہیں۔ اگر میں اپنی چھاؤنی میں لے گیا تو ان کے عیار وہاں بھی ہوں گے، ہزار رنگ کھیل کر چھڑا لے جائیں گے، اس لیے کیوں نہ انہیں کسی ایسی جگہ چھپا دیا جائے کہ کوئی شبہ بھی نہ کر سکے۔ یہ سوچ کر وہ قریبی کھنڈروں میں جا پہنچا۔ ایک مدتوں کا سوکھا ہوا کنواں اسے نظر آیا۔ احتیاطاً اس نے کھنڈروں کا چپا چپا چھان مارا، ارد گرد کا خوب اچھی طرح جائزہ لیا۔ جب دور و نزدیک کسی جگہ کو کسی جاندار کا سایہ بھی حرکت نظر نہ آیا تو اطمینان کے ساتھ اس نے امیر حمزہ کو اندھے کنویں میں پھینکا اور پتھر کی سلوں سے اس کا منہ اس طرح بند کر دیا کہ کسی کو گمان بھی نہ ہو سکے کہ یہاں کوئی کنواں تھا۔ آسمان پر ستارے جھل ملانے لگے تھے، صبح صادق کا نور پھیلنے لگا تھا۔ امیر حمزہ کے لشکر میں مؤذنوں کی صدائیں گونجنے لگی تھیں۔ حسینہ جادوگر نے جشن ختم کیا، شہزادہ ہاشم تیغ زن کو اس کے خیمے میں چھوڑا اور خرامہ خرامہ اپنی خوابگاہ کی طرف چل دی۔ لیکن ابھی وہ خوابگاہ کے دروازے تک ہی پہنچ پائی تھی کہ ترار اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس کی رودات سنتے ہی حسینہ جادوگر کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے اپنا قیمتی ہار انعام کے طور پر ترار کو دیا اور کہنے لگی، شاباش، تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ اچھا کیا کہ امیر حمزہ کو یہاں لانے کے بجائے ویرانے میں چھپا دیا، نہ وہ اپنے عیاروں کی مدد پا سکے گا، نہ اس بند جگہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ سکے گا۔ آج تو دن بھر آرام کروں گی، کل سورج نکلتے ہی ہاشم کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑوں گی۔ اب وہاں کون ہے جو ہمارے سامنے ٹھہر سکے؟ ایک دن اور ایک رات اور جی لیں، تھوڑا سا دل خوش کر لیں، اس کے بعد ان کے لیے تباہی ہے۔ تو نے مجھے خوش کر دیا ہے، جا کر آرام کر، دشمنوں کا قصہ پاک کرنے کے بعد تجھے اور بھی انعام دوں گی۔ اس دن کسی جانب سے کوئی بھی جنگ کرنے کے لیے میدان میں نہ آیا۔ دن بھر سلیمان امرین اور حسینہ جادوگر کے لشکروں میں خوشی کے شادیانے بجتے رہے اور امیر حمزہ کے لشکر میں اداسی چھائی رہی۔ بادشاہ سعد بن قباد، امیر حمزہ کے بیٹے، پوتے اور دوسرے سردار امیر کے یکا یک غائب ہو جانے پر حیران تھے۔ کبھی تو پریشان ہو جاتے، کبھی خوش فہمی سے کام لے کر ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے۔ چند عیار دشمن کے لشکر میں بھیج دیے گئے تھے۔ امید تھی کہ یا تو وہ امیر حمزہ کو چھڑا لائیں گے یا ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر لائیں گے۔ رات کو وہ سب واپس آ گئے، لیکن نہ انہوں نے امیر کے بارے میں کوئی خبر سنائی، نہ یہ بتایا کہ دشمن کے لشکر میں آخر کس بات پر شادیانے بج رہے ہیں۔ لوگوں کی رہی سہی امیدیں بھی ختم ہو گئیں اور سب حسرت کے ساتھ عمرو کو یاد کرنے لگے۔ اسی موقع پر کسی نے کہا، عمرو نہیں تو کیا ہوا، ان کا بیٹا چالاک تو موجود ہے، اسی کو بھیجو کہ کوئی کارنامہ کر دکھائے۔ بادشاہ نے چلاک کو حاضر کرنے کے لیے حکم دیا، لیکن پتہ چلا کہ وہ بھی دوپہر کے بعد سے غائب ہے۔ اس خبر سے لوگ اور پریشان ہو گئے۔ آخر میں بادشاہ نے امیر کے بیٹوں، پوتوں اور سرداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کل کا دن ہم پر بہت سخت گزرے گا۔ دشمن اپنے جادوگروں اور پہلوانوں سمیت یلغار کرے گا۔ امیر کی جدائی کا زخم بے شک کاری ہے، لیکن تم میں سے ایک ایک شخص تنہا ہزاروں پر بھاری ہے۔ مقابلہ پیش آئے تو خبردار دل چھوٹا نہ کرنا، جان توڑ کر لڑنا اور نتیجے کو خدا پر چھوڑ دینا۔ ہم سب خدا کی خوشنودی ہی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ فتح نہ ہوئی تو شہادت ضرور حاصل ہوگی، یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ بس جاؤ، دربار ختم ہوا، آج کی شب آرام نہ کرنا، لو لگا کر خدا سے دعا مانگنا، صبح دیکھا جائے گا کہ خدا کو کیا منظور ہے۔ بادشاہ سعد بن قباد کی اس تقریر کے بعد سب لوگ اپنے اپنے خیموں کو چلے گئے۔
رات بھر کسی ایک خیمے کی بھی مشعل نہ بجھی، سب عبادت کرتے رہے اور گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں مانگتے رہے۔